ویلکم ناظرین، دی پاکستان ڈیلی کے ساتھ قمر زمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر صاحب۔ انہی سے جانتے ہیں الیکشن کے انوائرمنٹ کے بارے میں اور کچھ دوسری گفتگو بھی کریں گے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ دی پاکستان ڈیلی کو وقت دینے کے لیے۔ آپ بتائیے گا کہ الیکشن کمپین تو اب ختم ہو چکی ہے، اب ظاہر ہے کل الیکشن ہے، تو کیا انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے انوائرمنٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں لوگ جو ہیں وہ رائے دے چکے ہیں، اور یہ عام آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ اس کا پرسیپشن یہی بن رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے از دی گورنمنٹ ان ویٹنگ، یعنی گورنمنٹ بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ پرسیپشن کی کریشن جو ہے یہ کسی بھی پارٹی کی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت میں آنے کی یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اس سے پہلے مظفر آباد میں آپ کل آئے تھے، آپ نے شاید پیپلز پارٹی کا جلسہ بھی دیکھا ہوگا، اور اس سے پہلے جو 2 جلسے شاید آپ اسے کور نہ کر سکے۔ ایک جلسہ ہے مریم نواز کا، جو سڑک کے باہر جہاں پہ ہم کالج کے اندر گراؤنڈ میں تھے اس کے باہر سڑک پہ انہوں نے وہ جلسہ کیا۔ آپ دیکھ لیں وہ کتنی پاپولر ہے آزاد کشمیر کے اندر ان کی پارٹی۔ دوسرا عمران خان نے کیا، اور عمران خان کے جلسے میں 1500 سے 1800 بندہ ٹوٹل تھا، اور انہیں 12 بجے بارش ہو گیا، برف بھی لگ جائے تو ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں، وہ پھر آیا بھی نہیں ہے، تو وہ بھی ناکام ترین جلسہ تھا۔ تو باقی کسی سیاسی جماعت نے آزاد کشمیر کے مظفر آباد کے علاقوں میں جلسہ کیا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیپلز پارٹی نے کیا ہے، نون لیگ نے کیا، اور پی ٹی آئی نے کیا۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے میں نے بتایا کہ وہ جو حالت تھی، تو کل کا بلاول کا جلسہ آپ کو لگتا ہے بڑا بھرپور جلسہ تھا؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے یقیناً، آپ کے اوپینین؟ میری کیا، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، مظفر آباد کی تاریخ کا۔ جتنے لوگ گراؤنڈ کے اندر تھے اس سے زیادہ لوگ باہر بھی تھے، ہماری کیپیسٹی کم بڑھ گئی، ہم نے اتنے لوگ یہاں پہ اس کی وجہ بتائی طور پہ یہ ہے کہ یہاں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مظفر آباد از اے پارٹ آف ویلی جو سری نگر ہے، کشمیر صوبہ جو ہوتا ہے، کشمیر کے 3 حصے تھے، تو وہ ایک جموں تھا، کشمیر تھا، اور باقی وہ تھا جی بھی تھا۔ اب یہ جو کشمیر صوبہ تھا اس کا یہ مظفر آباد ہے پارٹ آف اٹ، اور مظفر آباد کے لوگ کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ ریفیوجیز بھی ہیں، ان کی اپنی رشتہ داریاں بھی ہیں جو یہاں پہ ادھر رہتے ہیں، یہ بڑے سینسٹیو ہیں اس ایشو پہ۔ تو 5 اگست 2019 کے بعد کے جو صورتحال پیدا ہوئی کشمیر میں کہ ہندوستان نے، بھارت نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، وصیت کو اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، اس پہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے پراپر رسپانس کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور بلاول بھٹو تھے۔ بلاول بھٹو نے پہلے تو اسلام آباد میں ہماری پیپلز پارٹی اے جے کے کا اجلاس طلب کیا، اس پہ ساری صورتحال ریویو کیا گیا، پھر وہ 11 اگست کو یہاں پہ جب عید تھی وہ بنانے آئے، عید اظہار یکجہتی، یہ واز دی فرسٹ پولیٹیکل لیڈر، اور وہ واز دی اونلی پولیٹیکل لیڈر جو یہاں پہ مظفر آباد میں کشمیری اظہار یکجہتی کے یہاں پہ ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس اس دی ہسٹری ہے کہ ماسٹر پنجاب کے اور اس کے سندھ کے کبھی نہیں کسی اور نے بنائی، تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کشمیر کی اس مخصوص ضروریات کے پیش نظر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس مظفر آباد میں اسی گراؤنڈ میں ہم نے رکھا، اور وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا، وہ کامیاب ہوا۔ اچھا، جو سٹانس آپ بتا رہے ہیں 5 اگست کو انڈیا نے لیا، اسی نوعیت کے سٹانس کا الزام جو ہے وہ مریم نواز موجودہ حکومت پہ بھی لگا رہی ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنانے کی حکومت جو ہے وہ کوشش میں، آپ کا خیال ہے ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی جو مجرمانہ خاموشی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، پاکستان کی گورنمنٹ کی، کہ انہوں نے 5 اگست کے بعد جو افینسو میجرز لینے چاہیے تھے وہ بالکل نہیں لیے۔ پہلے ان لوگوں کو آ جی کہ آپ انتظار کریں، میں ایک اسپیچ کر کے آؤں گا، اسپیچ کر کے آگے پھر کچھ نہ ہوا۔ پھر یہاں پہ آگے اس نے کہا جی کہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس نے کہا جی میں جنگ تو نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بھی شکست خوردہ عنصر کی ایک علامت ہوتی ہے یہ بات کہنا۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، 1000 سال تک وہ بندہ زندہ نہیں رہتا، لیکن یہ عزم کا اظہار ہے کہ ہم آخری بندے تک، جب تک کہ کشمیر آزاد ہمارا پاکستانی ہر جب وہاں پہ اس کی جنگ لڑے گا۔ یہ کہتا ہے میں جنگ نہیں لڑ سکتا، تمہیں کس نے کہا تمہیں جنگ لڑو، لیکن کم از کم اپنے عزم کا اظہار تو کرو، کشمیری سے ہزارہ یکجہتی تو کرو۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم جمعے کو جو ہے وہ کالی پٹی میں آدھا گھنٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک جمعہ ہوا تو مجھے آج بھی یاد ہے عصر کی وہ بات، اس نے کہا دوسرا جمعہ نہیں ہے گا، یہ دوسرا جمعے کو پٹی لے کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور آج آپ دیکھ لیں کیا اس کے بعد کو یہ کھڑے ہوئے۔ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان مزید تقسیم کی طرف جا رہا ہے، اب جموں کو علیحدہ کر رہا ہے اور کشمیر کو علیحدہ کر رہا ہے۔ جموں علیحدہ پروونس بنانا چاہتا ہے، اس کو علیحدہ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اس کا علیحدہ گورنر ہوگا، اس کا علیحدہ گورنر ہوگا۔ اسی کے تقسیم در کشمیر کے بارے میں
اگر کوئی پارٹی اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ سکالی بھٹو سے لے کے مثلا بینظیر بھٹو، پھر آصف زرداری اور آپ بلال بھٹو زرداری، آپ کو شاید آپ نے تقریر سے انہوں نے کہا کشمیریوں کا فیصلہ، کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی کر سکتا ہے نہ پاکستان کر سکتا ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ اچھا، کچھ اسی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے کل بات کی، انہوں نے کہا کہ کشمیر کے الیکشن کے بعد اگر ان کی جماعت جیت جائے گی تو وہ یہاں پہ کوئی ریفرینڈم کرائے گی، وہاں پہ تو اس کشمیر میں شاید کروانا چاہ رہے ہیں، کہاں کروانا چاہ رہا ہے آپ کا کہنا؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بڑی خطرناک بات کی اس نے۔ کشمیر کا جو ریفرینڈم ہوگا وہ پوری ریاست جموں کشمیر کا ریفرینڈم ہے اکارڈنگ ٹو ریلیٹڈ سیکورٹی کونسل ریزولوشن، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے جو 1947 میں جو کشمیر کا حدود ضربہ تھا، انکلوڈنگ گلگت بلتستان، انکلوڈنگ آزاد کشمیر، انکلوڈنگ مقبوضہ جموں کشمیر، اس سارے پہ ہوگا۔ ریجنل پیپلسائز میں جو ڈویژن آف دی کشمیر، اگر عمران خان نے ہندوستان کے اندر بیٹھ کے یہ بات کی تھی کشمیر کے 3 حصے ہونے چاہیے، اور آج وہ پھر اس نے اس کو ایک قسم کی اس کو دلانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ ڈویژن کے لیے تو آج مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ تقسیم کے لیے نہیں اپنی جانیں دے رہے، آج مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ اپنی بھارت سے آزادی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو یہ کشمیری اس پہ کبھی تیار نہیں ہوں گے، نہ کبھی اس کو مانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ کوئی ادھر تم ادھر ہم کشمیر کی فارمولہ کیا ہے؟ جنرل پرویز مشرف نے بھی کچھ ایسا فارمولہ دیا تھا۔ جنرل وہ بھی غلط فارمولہ تھا، وہ بھی ڈفرینٹ فارمولہ تھا، وہ اس نے کنفیڈریشن ٹائپ چیز بنانے کی کوشش کی تھی، 4 پوائنٹس ایجنڈا اس نے دیا تھا، لیکن کشمیریوں نے اس کو بھی مسرت کر دیا تھا، اور کشمیری کسی بھی طریقے سے کسی ریجنل ریفرینڈم کے حق میں نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ریجنل کل جموں میں کروائیں گے تو انڈیا کے ساتھ چلا جائے گا، کل ویلی میں کروائیں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ چلا جائے گا، یہ بھی تقسیم میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے۔ جی بی میں کرائیں گے تو وہ پتہ کسی اور صوبے کی طرف چلا جائے گا، تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں جب تک موجود ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں رول نمبر 122، 124، 126 یہ بات کہتی ہیں کہ جی کشمیر کے فیصلہ کے تک، ریفرینڈم تک، اسلام رائے تک ایک تو پوری ریاست کا ہوگا، اور پورا اس کی حیثیت میں کسی بھی اعتبار سے اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اگر کوئی حکومت ایسی بات کرتی ہے تو دیٹ ول ناٹ انوائٹ ان دی آئی آف لا، اور جو قراردادیں ہیں اس کو نہیں مانے گی۔ اچھا، لاسٹلی کویشچن جاننا چاہوں گا کہ الیکشن ظاہر ہے صبح ہونے جا رہے ہیں، اور کوئی ایسا نتیجہ آ جاتا ہے جس میں کوئی بھی پارٹی سنگلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، تو آپ کس کو بہتر چوائس کے طور پہ لیں گے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ اتحاد کر کے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے یا نون لیگ کے ساتھ؟ دیکھیں ہم تو پیپلز پارٹی اپنے الیکشن لڑ کے خود کرے گی، لیکن یہ میرے خیال میں ایسی نوبت نہیں آئے گی، پیپلز پارٹی اکثریت لے کے گورنمنٹ بنائے گی۔ تو اگر ان کیس ایسا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اگر ملک میں بلیو ہی نہیں کرتے، ہم بلیو کرتے ہیں اپنے اللہ کی ذات پہ اور عوام کی طاقت پہ، اور عوام ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہی جیتتی ہے، اور ماضی میں پیپلز پارٹی حکمران جماعت پہ طور پہ جیتتی رہی، نہیں نون لیگ جیتتی رہی، اب چونکہ پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی جیتے گی، یہ فارمولہ؟ نہیں وہ اس میں 2 باتیں تھیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹس وہاں پہ پرفارم کرتی ہیں پاکستان میں، اس کا اثر ڈیفینیٹلی یہاں پہ پڑتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پاکستان میں کیا پرفارمنس دی ہے کہ جو یہاں کے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کو مسترد کیا، جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سب نے اس کو مسترد کیا، سب اپوزیشن جماعتیں جیتی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو سیاسی طور پہ بہت باشعور لوگ ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی اس طریقے سے میں نے اپنی زندگی میں، میری 40 سال پر سیاست ہو گئی ہے، میں نے 6 دفعہ میں الیکشن لڑ کے جیت چکا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کبھی اتنا جوش و خروش اپنی پارٹی کے یا عوام میں نہیں دیکھا کہ وہ ایکسیپٹنس اس وقت پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ اچھا، گنڈا پور صاحب نے جو ہے بھٹو صاحب کو غدار کہا، اس کے کوئی اثرات ان کی پارٹی کو فائدہ ہوا، نقصان؟ نہیں، گنڈا پور صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ جو جس قسم کا ان کا سربراہ ہے اسی قسم کے آگے ان کے چیلے بھی ہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ کسی بھی ریاست کا سربراہ یا پارٹی کا سربراہ اس کی گندی زبان سے مار گیا، پھر اس کو اس نے اپنے ان لوگوں کو اسپیشل ہدایات دیتا ہے، ہر روز بٹھا کے، ہر تیسرے دن بٹھا کے تم گالیاں نکالو اپوزیشن کو، تمام لوگوں کو۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کالی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا، جس کالی بھٹو نے آپ کے 90,000 قیدی واپس کیا، جس کالی بھٹو نے 5,000 بربابی علاقہ واپس کیا، جس کالی بھٹو نے 1971 کے تقسیم کے بعد اس نے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا، معیشت کو کھڑا کیا، جس نے یہاں پہ ایروناٹیکل کمپلیکس بنایا، جس نے اسٹیل مل لگایا، جس نے ایچ ایم سی کمپلیکس بنایا، جس نے اس ملک کو دوبارہ عالم اسلام میں ایک نمایاں مقام دیا،
اب اس کو کوئی بندہ یہ بات کہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو شرم آنی چاہیے اس بغیرت کی. اس پر میں کوئی لفظ ہی استعمال کرنا چاہتا اس قسم کے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں تو کوئی ایسی بات نہیں کرتا. اور دیکھیں جب خواتین ہیں، مریم نواز کے بارے میں اس نے کتنی گندی زبان استعمال کی. ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں. سیاست کے اندر کسی کو بھی گالی دینا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا کبھی کلچر نہیں رہا. آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک منسٹر نے کیا نام نصرت سر کو کیا نام اس کو مروت عرفان اور مروت کسی نے کہا تھا تو بختاور بھی میدان میں آ گئی، بلال صاحب بھی آ گئے اور اس سے جا کے معافی مانگی، اوپر فلور پہ معافی مانگی. اور یہ عمران خان کے سامنے وہ اس کی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. کشمیر کا کلچر اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے بات کی جائے. ہم احترام کے. اچھا، بلاول کی الیکشن کمپین گلگت میں بھی بڑی بھرپور تھی، ادھر بھی بڑی بھرپور ہے، وہاں پہ پارٹی ہار گئی. نہیں وہاں پر پارٹی نہیں آ رہی، وہاں پر پارٹی انشاءاللہ جیتی ہے. وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ کون سی پی ٹی آئی جیتی ہے ہم یہ بتائیں. وہاں میں تو انڈیپینڈنس لے کے آئے ہیں. یہاں پہ ایک 85 کے بعد کنٹینیوسلی ہمارے الیکشن کبھی ایک لمحے کا وقفہ نہیں آیا. بلکہ 90 میں جب الیکشن ہوئے، 91 میں اسمبلی توڑی اس کو پرائم منسٹر نے، تو دوبارہ پھر 91 میں الیکشن ہوئے. مطلب اس میں کوئی گیپ نہیں ہے. زیادہ دیر پولیٹیکل اویئرنیس یہاں پہ لوگوں میں بہت زیادہ. پہلے لوگ برادریوں میں تقسیم تھے، اپنے ایریا سے بھی تقسیم ہوا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ میرے جو مخالف ترین لوگ تھے وہ آج میرے حمایت ترین لوگ میرے ساتھ میرے دست و بازو بن کے کھڑے ہوئے، برادریوں کو چھوڑ کے آگے میرے ساتھ. جی بہت شکریہ چودھری لطیف اکبر صاحب، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر موجود تھے، اور وہ بڑے پرعزم ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے یہ الیکشن جیتے گی. اور دیکھیں الیکشن نتائج کیا آتے ہیں.